رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ چند گھڑیاں رہ گئی ہیں۔ اس سے پہلے اپنی نماز درست کر لیں۔ چونکہ نماز دین کا ستون ہے، اس کو ٹھیک سنت کے مطابق ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ان ارکان کو ٹھیک ادا کرنے سے نہ وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے، نہ محنت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ دے کر صحیح طریقہ سیکھ لیں اور اس کی عادت ڈالیں تو جتنے وقت میں ہم آج نماز پڑھتے ہیں اتنے ہی وقت میں وہ نماز سنت کے مطابق ادا ہو جائے گی، اور اس کا اجر و ثواب اور انوار و برکات بھی آج سے کہیں زیادہ ہوں گی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نماز کا ایک عمل خوب توجہ کے ساتھ سنت کے مطابق انجام دینے کا بڑا اہتمام تھا، اور وہ ایک دوسرے سے سنتیں سیکھتے بھی رہتے تھے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ باتیں یاد رکھیں اور ان پر عمل کا اطمینان کر لیں تو یقین مانیں آپ کو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے اور سکون اور لطف بھی بہترین محسوس ہوگا۔ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ آپ کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اور آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ گردن کو جھکا کر تھوڑی سینے سے لگا لینا بھی مکروہ ہے، اور بلا وجہ سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں۔ اس طرح سیدھے کھڑے ہوں کہ نظر سجدے کی جگہ پر رہے۔ آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی جانب ہو، اور دونوں پاؤں سیدھے قبلہ رخ ہوں۔ پاؤں کو دائیں بائیں ترچھا رکھنا خلاف سنت ہے۔ دونوں پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ دونوں پاؤں کے درمیان جتنا فاصلہ ہو وہ کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی صف سیدھی رہے۔ صف سیدھی رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی دونوں ایڑیوں کے آخری سرے صف یا اس کے نشان کے آخری کنارے پر رکھ لیں۔ جماعت کی صورت میں اس بات کا بھی اطمینان کر لیں کہ دائیں بائیں کھڑے ہونے والوں کے بازوؤں کے ساتھ آپ کے بازو ملے ہوئے ہوں اور بیچ میں کوئی خلا نہیں ہو، لیکن خلا کو پر کرنے کے لیے اتنی تنگی بھی نہ کی جائے کہ اطمینان سے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے۔ اگر اگلی صف بھر چکی ہو تو نئی صف، جیسا کہ بہت جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ بیچ میں سے شروع کی بجائے وہ کناروں سے شروع کر لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ صف دونوں طرف سے برابر ہو اور نئی صف درمیان سے شروع کی جائے۔ امام صاحب کے پیچھے پاجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہر حالت میں ناجائز ہے۔ نماز میں اس کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے، لہٰذا اس کا اطمینان کر لیں کہ پاجامہ ٹخنے سے اونچا رہے۔ کچھ لوگ ہاتھ کی آستینیں پوری طرح چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہاتھ کی آستینیں ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، چڑھانی نہیں چاہیے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑے ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو۔ چلیے اب بات کرتے ہیں نماز شروع کرتے وقت کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ نماز شروع کرتے وقت ان چیزوں کا دھیان رکھیں کہ پہلے دل میں نیت کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور انگوٹھوں کے سرے کان کی لو سے یا تو بالکل مل جائیں یا اس کے برابر آ جائیں، اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں۔ بعض لوگ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنے کی بجائے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ کانوں کو ہاتھوں سے بالکل ڈھک لیتے ہیں، اور بعض لوگ ہاتھ پوری طرح کانوں تک اٹھائے بغیر ہاتھ کا اشارہ سا کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ کان کی لو کو ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں۔ یہ سب طریقے غلط اور سنت کے خلاف ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ مذکورہ بالا طریقہ جو کہ آپ کو بتایا گیا ہے
ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہیں، پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں پونچے کے گرد حلقہ بنا کر اسے پکڑ لیں اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھیلا دیں کہ 3 انگلیوں کا رخ کونے کی طرف رہے۔ دونوں ہاتھوں کو ناف سے ذرا نیچے رکھ کر باندھ لیں۔ کھڑے ہونے کی حالت میں اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو پہلے ثنا پڑھیں، یعنی کہ سبحانک اللہم، اور یہ تجوید کے ساتھ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس طرح پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ، پھر تسمیع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں آپ، اور اگر کسی امام کے پیچھے ہیں تو صرف آپ نے سبحانک اللہم پڑھ کر آخر تک خاموش ہو جانا ہے اور امام کی قرأت کو دھیان لگا کر سنیں۔ چلیں آپ پہلے ہم تجوید کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر، اور رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، پھر تسمیع سمع اللہ لمن حمدہ، پھر تحمید ربنا ولک الحمد، پھر تکبیر پڑھ کے سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان کیے رکھیں۔ زور سے نہ پڑھ رہا ہو سے مراد یہ ہے کہ
ظہر کی جو رکعتیں ہیں اس میں قرات اونچی آواز میں نہیں پڑھی جاتی، اسی طرح باقی جو نمازیں ہیں مغرب میں آخری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں، تو نماز میں قرات کے لیے یہ ضروری ہے کہ زبان اور ہونٹوں کو حرکت دے کر قرات کی جائے، بلکہ اس طرح قرات کی جائے کہ خود پڑھنے والا اس کو سن سکے۔ بعض لوگ اس طرح قرات کرتے ہیں کہ زبان اور ہونٹ حرکت نہیں کرتے، یہ طریقہ درست نہیں۔ اور بعض لوگ قرات کے بجائے دل ہی دل میں الفاظ کا تصور کر لیتے ہیں، اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی۔ جب خود قرات کر رہے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر رک کر سانس توڑ دیں، پھر دوسری آیت پڑھیں۔ کئی آیتیں ایک سانس میں نہ پڑھیں، مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین سانس توڑ دیں، پھر الرحمن الرحیم سانس توڑ دیں، پھر مالک یوم الدین سانس توڑ دیں۔ اس طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن اس کے بعد کی قرات میں ایک سانس میں ایک سے زیادہ آیتیں بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، یعنی ہر 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو، اور اس طرح دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ لیں۔ رکوع کی حالت میں کلائیاں اور بازو سیدھے تنے ہوئے رہنے چاہیے، ان میں خم نہیں آنا چاہیے۔ اتنی دیر میں کم از کم رکوع میں رکیں کہ اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لیں۔ رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف ہونی چاہیے، دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا چاہیے اور دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے کے بالمقابل رہنے چاہیے۔ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اتنے سیدھے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے۔ اس حالت میں بھی نظر سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے۔ بعض لوگ کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کی بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتے ہیں اور جسم کے جھکاؤ کی حالت ہی میں سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کے ذمہ نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں۔ جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائیں۔ سجدے میں جاتے وقت اس طریقے کا خیال رکھیں، سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انہیں زمین کی طرف اس طرح لے جائیں کہ سینہ آگے کو نہ جھکے۔ جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں اس کے بعد سینے کو جھکائیں۔ سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انہیں زمین کی طرف اس طرح لے جائیں کہ سینہ آگے کو نہ جھکے۔ جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں اس کے بعد سینے کو جھکائیں۔ جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں اس وقت تک اوپر کے دھڑ کو جھکانے سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ مرد پر آج کل سجدے میں جانے کے اس مخصوص ادب سے بے پرواہی بہت عام ہو گئی ہے۔ اکثر لوگ شروع ہی سے سینے کو آگے جھکا کر سجدے میں جاتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ وہی ہے جو اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ بغیر کسی عذر کے اس کو نہ چھوڑنا چاہیے۔ گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی۔ سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو کے سامنے ہو جائیں۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی چاہیے، یعنی انگلیاں بالکل ملی ہوں اور ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ کونیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے۔ کونیوں کو زمین پر ٹیکنا درست نہیں۔ دونوں بازو پہلوؤں سے الگ ہٹے ہوئے ہونے چاہیے، انہیں پہلوؤں سے بالکل ملا کر نہ رکھیں۔ کونیوں کو دائیں بائیں اتنی دور تک بھی نہ پھیلائیں جس سے برابر کے نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو۔ رانیں پیٹ سے ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، پیٹ اور رانیں الگ الگ رکھی جائیں۔ پورے سجدے کے دوران ناک زمین پر ٹکی رہے، زمین سے
نہ اٹھنی چاہیے۔ دونوں پاؤں اسی طرح کھڑے رکھے جائیں کہ ایڑیاں اوپر ہوں اور تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبلہ رخ ہو گئی ہوں۔ جو لوگ اپنے پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے تمام انگلیاں موڑنے پر قادر نہ ہوں، وہ جتنی موڑ سکیں اتنی موڑنے کا اہتمام کریں۔ بلا وجہ انگلیوں کو سیدھا زمین پر ٹیکنا درست نہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائیں۔ بعض لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی کوئی انگلی ایک لمحہ کے لیے بھی زمین پر نہیں ٹکتی۔ اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا اور نتیجتاً نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس سے اہتمام کے ساتھ پرہیز کریں۔ سجدے کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں۔ پیشانی ٹیکتے ہی فوراً اٹھا لینا منع ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے 2 زانو سیدھے بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ ذرا سا سر اٹھا کر سیدھے ہوئے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا گناہ ہے اور اس طرح کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں۔ بعض لوگ دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کی ایڑیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ بیٹھنے کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے ہونے چاہیے، مگر انگلیاں گھٹنوں کی طرف لٹکی ہوئی نہ ہوں، بلکہ انگلیوں کے آخری سرے گھٹنے کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائیں۔ بیٹھنے کے وقت نظریں اپنی گود کی طرف ہونی چاہیے۔ کم از کم اتنی دیر بیٹھنا چاہیے کہ اس میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ سجدے سے اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لینا بہتر ہے۔ لیکن اگر جسم بھاری ہو یا بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے مشکل ہو تو سہارا لینا بھی جائز ہے۔ قعدے میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہوگا جو سجدے کے بیچ میں بیٹھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں اور الا اللہ پر گرا دیں۔ شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہیں اٹھانی چاہیے۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑیں کہ پیچھے بیٹھے آدمی کو آپ کے رخسار نظر آ جائیں۔ سلام پھیرتے وقت نظریں کندھے کی طرف ہونی چاہیے۔ جب دائیں طرف نظریں پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو یہ نیت کر رہے ہیں کہ دائیں طرف جو انسان اور فرشتے ہیں ان کو سلام کریں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف موجود انسانوں اور فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کریں۔